اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ الف لام را، یہ وہ کتاب ہے جس کی آیتوں کو دلائل سے مضبوط کیا گیا ہے، پھر ایک ایسی ذات کی طرف سے ان کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، پھر ایک ایسی ذات کی طرف سے ان کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے جو حکمت کی مالک اور ہر بات سے باخبر ہے۔ جیسا کہ پچھلی صورت میں عرض کیا گیا، ان حروف کو مقطعات کہتے ہیں اور ان کے صحیح معنی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو معلوم نہیں ہے۔ مضبوط کرنے کے معنی یہ ہیں کہ اس میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں وہ دلائل کے لحاظ سے مکمل ہیں اور ان میں کوئی نقص نہیں ہے۔ اللہ تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر و بشیر۔ یہ کتاب پیغمبر کو حکم دیتی ہے کہ وہ لوگوں سے یہ کہیں کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، میں اس کی طرف سے تمہیں آگاہ کرنے والا اور خوشخبری سنانے والا ہوں۔ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ۔ اور یہ ہدایت دیتا کہ اپنے پروردگار سے گناہوں کی معافی مانگو، پھر اس کی طرف رجوع کرو، پھر وہ تمہیں ایک مقرر وقت تک زندگی سے اچھا لطف اٹھانے کا موقع دے گا، اور ہر اس شخص کو جس نے زیادہ عمل کیا ہوگا اپنی طرف سے زیادہ اجر دے گا، اور اگر تم نے منہ موڑا تو مجھے تم پر ایک بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ ہے۔ یہاں رجوع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ صرف معافی مانگ لینا کافی نہیں، آئندہ کے لیے گناہوں سے بچنے اور اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنے کا عزم بھی ضروری ہے۔ اِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اللہ ہی کے پاس تمہیں لوٹ کر جانا ہے اور وہ ہر چیز کی پوری قدرت رکھتا ہے۔ الا انہم یثنون صدورہم لیستخفوا منہ الا حین یستغشون ثیابہم یعلم ما یسرون وما یعلنون انہ علیم بذات الصدور۔ دیکھو یہ کافر لوگ اپنے سینوں کو اس سے چھپنے کے لیے دوہرا کر لیتے ہیں۔ یاد رکھو جب یہ اپنے اوپر کپڑے لپیٹتے ہیں، اللہ ان کی وہ باتیں بھی جانتا ہے جو یہ چھپاتے ہیں اور وہ بھی جو علل اعلان کرتے ہیں۔ یقیناً اللہ سینوں میں چھپی ہوئی باتوں کا بھی پورا علم رکھتا ہے۔ بہت سے مشرک لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کرنے سے اپنے آپ کو بچاتے تھے تاکہ آپ کی کوئی بات ان کے کان میں نہ پڑے۔ چنانچہ کبھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نظر آتے تو وہ اپنے سینوں کو دوہرا کر کے اور اپنے اوپر کپڑے لپیٹ کر وہاں سے کھسک جاتے تھے۔ اس طرح بعض احمق کوئی گناہ کا کام کرتے تو اس وقت بھی اپنے آپ کو چھپانے کے لیے دوہرے ہو جاتے اور وہ اپنے اوپر کپڑے لپیٹ لیتے، اس طرح یہ سمجھتے تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے چھپ گئے۔ یہ آیت ان دونوں قسم کے لوگوں کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اور زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ نے اپنے ذمے نہ لے رکھا ہو، اور وہ اس کے مستقل ٹھکانے کو بھی جانتا ہے اور عارضی ٹھکانے کو بھی۔ ہر بات ایک واضح کتاب میں درج ہے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ۔
اور وہی ہے جس نے تمام آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، جبکہ اس کا عرش پانے پر تھا، تاکہ تمہیں آزمائے کہ عمل کے اعتبار سے تم میں کون زیادہ اچھا ہے۔ اور اگر تم لوگوں سے یہ کہو کہ تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا، تو جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ کہیں گے کہ یہ کھلے جادو کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ عرش اور پانی کی تخلیق زمین اور آسمانوں سے پہلے ہو چکی تھی، اور مفسرین نے فرمایا کہ آسمانوں سے مراد عالم بالا کی تمام چیزیں ہیں، اور زمین سے مراد نیچے کی تمام چیزیں ہیں۔ اور سورہ حامیم سجدہ آیت 10-11 میں اس تخلیق کی تفصیل بیان فرمائی گئی ہے۔ اس آیت نے واضح فرما دیا ہے کہ اس کائنات کو پیدا کرنے کا اصل مقصد انسان کی آزمائش ہے، اور آزمائش یہ ہے کہ کون اچھا عمل کرتا ہے، یہ نہیں کہ کون زیادہ عمل کرتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نفلی اعمال کی گنتی سے زیادہ انسان کو اس کی فکر کرنی چاہیے کہ اس کا عمل اخلاص اور خضوع کے اعتبار سے زیادہ بہتر ہو۔ یعنی یہ قرآن جو آخرت کی زندگی کی خبر دے رہا ہے، یہ معاذ اللہ جادو ہے۔ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَّيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ حَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ اور اگر ہم ان لوگوں سے کچھ عرصے کے لیے عذاب کو مؤخر کر دیں تو وہ یہی کہتے رہیں گے کہ آخر کس چیز نے اس عذاب کو روک رکھا ہے۔ ارے جس دن وہ عذاب آ گیا تو وہ ان سے ٹلے گا، اور جس چیز کا یہ مذاق اڑا رہے ہیں وہ ان کو چاروں طرف سے گھیر لے گی۔ یہ بات کہہ کر وہ دراصل آخرت اور عذاب الہی کا مذاق اڑاتے تھے۔ صدق اللہ العظیم۔